کیا عورت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سر کے بالوں کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ یار عورتوں کے لیے زندگی بڑی مشکل کی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں نا. اذان شروع ہوتی ہے تو عورتیں بیچاری بھاگتی ہیں دوپٹہ لینے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے تو اذان کے بعد دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. عجیب مت بنائی ہے. عورت نے پردہ انہی لوگوں سے کرنا ہے جن سے ان کا پردہ ہے. اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں کوئی پردہ نہیں ہے سوائے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ایسی عورت کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سر نماز پڑھے. یعنی چھوٹی بچی جو ہے وہ تو ننگے سر نماز پڑھ لے تو قبول ہو جائے گی. بالغ عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی. یعنی بال اس کے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے حجاب میں. اس حدیث کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا. اس حدیث کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا ہوا ہے کہ جو بالغہ عورت ننگے سر پھرتی ہے وہ نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی. وہ دوئے پسے ٹور پہ. حالانکہ اس کا تعلق سطر کے ساتھ ہے. تو اس پہ ہم نے کلیریفیکیشن دی. وہ کلپ مارا میرا لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا. 1.5 بلین ہو چکا ہے وہ. تو میں نے کلیریفائی کیا تھا. یہ بھی اسی طرح کی مت ہے. وہ کہتے ہیں واش روم میں جائے تو سر ڈھانپ کے جائے. اچھا جی چلی گئی. اب اس نے اگر غسل کرنا ہے تو کیا کرے؟ سر ڈھانپ کے کرے. ادھر اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس طرح ضروری ہے کہ وہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھے چاہے مرد ہے یا عورت. صحیح بخاری میں حدیث ہے دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور باہر نکل کے دعا پڑھے غفرانک. اے اللہ تو میری مغفرت فرما. ٹھیک ہے. ظاہر ایک تکلیف سے آپ گزرے نا. یہ واش روم کی تکلیف آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے یا آپ پیشاب نہ نکال سکیں تو کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی دنیا کی تکلیف ہے. آخرت کی عذاب تو بہت بڑا ہے. تو اسی لیے غفرانک ہم کہتے ہیں. اللہم اجرنی من النار. آمین. تو یہ باتیں بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ اذان شروع ہو جائے تو آپ واش روم نہیں جا سکتے. جناب اذان سننا یا کسی ایک اذان کو سننا اور اس کا جواب دینا سنت ہے. باقی اذانوں کا تو ویسے ہی ضروری نہیں. اور پیشاب کرنا تو فرض ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اذان شروع ہے آدھی ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے سب سے پہلی پرائرٹی آپ کی پیشاب ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو سخت پیشاب آیا ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو وہ نماز اس کی ہوگی نہیں. وہ جماعت بھی چھوڑ دے گا پہلے اس سے فارغ ہوگا. بلکہ صحیح مسلم میں یاد ہے حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے تو اقامت شروع ہوگی. ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا تھا تو انہوں نے کہا نبی اسلام تو میں حکم دیا جب کھانا سامنے آ جائے پہلے کھانا کھانا ہے نماز بعد میں پڑھنی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت 7:30 ہے تو جا کے 7:05 تک کھانا تو ہی سامنے رکھ لو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ساتھی دور پہ ہے. ورنہ اپنی لائف کو آپ نے باقی معاملات میں تو پلان کیا ہوتا ہے نا. یہاں پہ بھی آپ نے پلان کرنا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے ٹائمنگ کو ایسا سیٹ کریں کہ آپ کی جماعت ضائع نہ ہو. اللہ کو پروٹوکول دیں. اپنے معاملات کو نمازوں کے اعتبار سے جو ہے وہ سیٹل کریں. تو وہ عورت جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے بھی جا سکتی ہے. بغیر دوپٹے کے وضو بھی کر سکتی ہے. بغیر دوپٹے کے قرآن بھی پڑھ سکتی ہے. بغیر دوپٹے کے اذکار بھی کر سکتی ہے. دوپٹے کا تعلق سوائے نماز کے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے الا یہ کہ پردے والا معاملہ ہو کہ وہاں پہ کوئی یعنی ایسا نہ ہو جہاں سے آپ نے پردہ کرنا ہو. ان سے آپ نے پردہ جو جنات آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ان سے آپ پردہ کریں نہ کریں برابر ہے. کیا کریں گے؟ ان سے پردہ وہی ہے جو آپ دعا مانگ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پرانے زمانے میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں ابھی بھی گاؤں ایریا میں باہر یعنی کھیتوں میں جا کے باہر جگہوں پہ ان کے ٹوائلٹس بنے ہوتے تھے. یعنی پیشاب کرنے کے لیے تو گھر میں ارینجمنٹ ہوتا تھا لیکن جو ہے وہ پخانے کے لیے ٹوائلٹ جانا پڑتا تھا باہر. ظاہر اس کی اسمیل ہوتی ہے نا. پیشاب کا کیا ہے وہ تو آپ نے پانی بہایا تو نکل گیا. اٹیچ بات اس زمانے میں بھی غسل خانے گھر میں ہوتے تھے نا. وہ غسل خانے ہوتے تھے صرف پیشاب تک کے لیے یا غسل کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی نے بڑا پیشاب کرنا ہے تو وہ باہر جانا پڑتا تھا کیونکہ اسمیل ہوتی تھی. پھر وہ مٹی میں وہ سارا کچھ کرتے تھے. تو اس وقت پھر عورتیں ظاہر پردے میں گھر سے نکلتی تھی تو ایسا تو نہیں کر سکتی تھی. آج کل تو اتنی آسانی ہے. اٹیچ باتھ روم ہے اور ان ایشوز سے ان تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا لوگوں کو. پہلے ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا. آج کل تو غسل کرنا بھی آسان ہے. واش روم والا معاملہ پہلے تو واش روم جانا ہے ایک تکلیف دہ عمر ہوتا تھا. اب امیجن کریں نا اٹیچ بات آپ سے لے لیا جائے. اس چیز کا احساس ہمیں ہوا ہے جناب پشاور جا کے. پشاور اگر 10 مسجد ہے نا تو کسی ایک میں بھی آپ کو بڑی مشکل سے ٹوائلٹ ملے گا. وہاں بندہ گھومتا ہی رہتا ہے. پتہ نہیں اس کا کیا کلچر ہے. لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. اور جو ٹوائلٹ بھرے بھی ہیں وہ بھی اوپن ہی ہے. یعنی کوئی پردے والا نہیں ہے. بس آپ ایک کونے میں جس طرح یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں. عجیب معاملات ہیں وہاں پہ. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے. کے پی کے اندر میں نے دیکھا ہے. باقی پنجاب میں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں تو بہترین جناب واش روم ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. گھروں کے بھی اور مسجد کے بھی. صفائی کے اہتمام کے لیے چیزیں ضروری ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر. تو یہ فزیکلی نظر بھی آنی چاہیے. یہ صرف صحیح مسلم میں لکھی نہ رہ جائے نظر آئے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور اس میں کلیریفیکیشن کرتے ہیں. اکثر لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جو عورت سر نہیں ڈھانپتی اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے. یہ کدھر لکھا ہے روایت؟ نہیں وہ چل تو رہی ہے نا. ایک جب روایت چل رہی ہے تو چلی ہوئی تو ہمارا نہیں. ہم تو کتابوں کی بات کر رہے ہیں. چلنے کے تو اللہ کے فضل سے اتنا کچھ چل رہا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا. ورلڈ انسائکلوپیڈیا لکھا جا سکتا ہے. اب کوئی چیز چل رہی ہو نا تو اس کو فوراً اس کی آپ بیٹری نکال سکتے ہیں. یہ کہہ کہ کتنے لکھا ہے تو اسی ٹائم بیٹری نکل جائے گی. ریکارڈنگ میں آ جائے گی نا. ہاں چلے ویڈیو ریکارڈنگ میں تو بے شمار باتیں اور بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے.